تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سائیڈ میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ صدر ہے جمعیت علماء ہند کے. تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو سن لیتے ہیں. بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص باتیں جو حضرت مولانا کی ہم سب کو سننی ہے وہ آپ ذرا اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں کہ اماموں کے تعلق سے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے بالخصوص ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں یا ہمارے علماء حضرات ہیں یا قراء ہے یا حفاظ ہے جو بھی ہے ان تمام لوگوں کو یہ باتیں بالکل ضرور سننی چاہیے چونکہ حضرت نے جو باتیں کہی ہیں بالکل ایک ایک باتیں بڑی قیمتی ہے. ایک ایک بات تو ہم سب کو سننا چاہیے اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے چونکہ جو بھی ہمارے اکابروں کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں ان میں بہت ہی اہم پیغام ہوتا ہے اور بہت ہی دور اندیشی کی وہ باتیں ہوتی ہیں. تو چلیے حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا باتیں اور کیا نصیحتیں فرمائی ہیں ایک پروگرام کے اندر تو آپ ذرا سن لیجئے ان کو کہ کیا کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. سید القوم ہے. اب سید قوم کو خادم بننا پڑے گا تو سید قوم ہوگا. اس نے امامت تو کر لی, سیادت چھوڑ دی. سیادت چھوڑ دی تو قیادت بھی گئی اور امامت بھی نوکری ہو گئی. بہت قیمتی آدمی ہے یہ, آپ کو فری میں مل گئے. 1 مہینے کا 20 لاکھ روپے ان کو یہ چارج کریں تو سستا ہے, پھر بھی سستے ہیں کیونکہ جو اسپرٹ یہ پیدا کر سکتے ہیں بشرطے کہ ریسیور ہو. کوئی آدمی چھلنی لے کے آئے گا تو بتاؤ اس میں روح افزا کیسے ٹکے گا. بندہ روح افزا بانٹ رہا ہے, آپ چھلنی لے کے کھڑے ہوئے تو کیا رہے, کیا ملے گا آپ کو. آپ کے پاس برتن ہونا چاہیے. جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے. فیصلے ہمارے پاس, ہماری ملت کے پاس ایموشنز پہ ہوتے ہیں, ریالٹی پہ نہیں. حقائق کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ جذبات پر. جو قوم جذبات پر فیصلے کرے گی ریالٹی کو اگنور کر کے, وہ قوم کامیاب کیسے ہوگی. جذبات ہمیشہ عارضی ہوتے ہیں, غم اور خوشی, نفرت اور محبت, مایوسی اور ولولہ جوش, یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. فیصلہ جو ریالٹی کی بنیاد پر کیا جائے, حقائق کی بنیاد پر کیا جائے, اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنانی ہی پڑے گی. میں اپنے سب ساتھیوں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بتا دو کہ رات میں کتنی مرتبہ آنکھ کھلی بے چینی کی وجہ سے. اگر آنکھ نہیں کھل رہی ہے بے چینی کی وجہ سے اور نیند نہیں بھاگ جاتی ہے 2 بجے 3 بجے, کسی دن کم سے کم روزانہ نہ صحیح, تو پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ ملی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, ڈرامے بازی کرتے ہیں مجلسوں میں بیٹھ کے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یا واقعی فکر مند ہے. اپنے آپ کو آزمانے کا, تولنے کا طریقہ ہے نا, تول لیجئے. کہاں کھڑے ہیں آپ؟ نہیں کھڑے ہیں تو وہاں کھڑا ہونا ہے. اس کھڑے ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے, اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے, تیار کرنا ہے. تیار کر لیا تو راستہ, منزل, مشکلیں سب آسان ہو جائیں. آپ کو یہ بلڈنگ بنانی ہے, اوپر سے کیسے بنائیں گے آپ کو نیچے سے بنانی پڑے گی نا. کام کہاں سے ہوگا؟ نیچے سے ہوگا. نیچا کون ہے؟ سب سے نیچے شروعات کہاں سے کریں گے آپ؟ گاؤں سے, محلے سے. اپنے گاؤں سے کرنا پڑے گا یا اپنے گاؤں کے پڑوس کے گاؤں سے کرنا پڑے گا؟ اگر آپ محلے کے رہنے والے تو بھی آپ کو گاؤں میں جانا پڑے گا, یا محلے میں پڑوس کے محلے سے کرنا پڑے گا. آپ کا محلہ نہیں سدھرے گا, آپ کا گاؤں نہیں سدھرے گا تو ملک کے مسلمان کیسے سدھریں گے؟ کوئی راستہ شارٹ کٹ نہیں ہے. انفرادی زندگی میں بھی کوئی راستہ شارٹ کٹ نہیں ہے, کبھی یاد رکھیے گا اس بات. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یا تو آپ چور ہیں یا آپ ایماندار ہیں. اگر آپ چور ہیں تو آپ کے لیے شارٹ کٹ کھلے ہوئے ہیں لیکن عزت کے راستے بند ہیں. یا آپ ایماندار ہیں تو آپ کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں, آپ کو ہمیشہ لمبا راستہ چاہیے. اچھا, اگر ہم مسلمان نہ ہوتے خدا نہ خواستہ, پھر بھی ہم کو کامیاب ہونا ہوتا ظاہری زندگی میں دنیا میں, تو کیا کوئی راستہ شارٹ کٹ کا ہے دنیا کے لیے, دنیا داروں کے لیے, دنیا والوں کے لیے, غیر مسلموں کے لیے؟ کسی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے. اور جو شارٹ کٹ مارتا ہے
وہ چور ہوتا ہے. آپ اپنے دل کو ٹھیک کر لیجیے. دل ٹھیک ہوگا منور زمان صاحب سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے, ورنہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اور یہ اپرچونٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے کہ ان کے جیسے لوگ مل جائیں. انہوں نے آپ لوگوں کی اور ملت کی ضرورت کو محسوس کر کے اپنی طرف سے پیشکش کری اور اویلیبل ہو گئے. موسم, ماحول, آرام, راحت, گھر, بچے, سسٹم سب چھوڑ کر کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے. ناقدروں کو تو چیزیں ملا نہیں کرتی, آپ کو قدر کرنی پڑے گی. قدر کریں گے تو فائدہ اٹھا لیں گے, نہیں قدر کریں گے تو فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. اچھا, ناقدروں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ہی مہر رکھ دی ہے. قدردان لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ورنہ تو بہانے ہزار ہیں. مجھے نزلہ ہو گیا, مجھے زکام ہو گیا, مجھے بخار ہو گیا. جی نہیں, ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے, دوسرے کسی سے نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں اس بات کے لیے, ہمارے لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر. ہماری لڑائی کسی اور سے نہیں ہے, ہماری لڑائی تو ہماری خود سے ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ بھی آئے تو اپوائنٹمنٹ مانگ کے آئے بنا. آپ کو خود سے ملاقات کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے. خود سے ملاقات کا سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب آدمی ذکر کر رہا ہو. بس اسی وقت ملیں گے ہم آپ سے. ہم اپنے آپ کو کہہ دیجئے کہ تم سے اب میں نہیں ملوں. کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں کی یہ انشاءاللہ لمبی ہو گئی ان کو زندگی کا مزہ آ جائے گا. کیسے قوم میں انقلاب آئے گا. تکلیف میں مزہ ہے, آرام میں مزہ نہیں. آرام میں بہت مزہ ہے, لیکن تکلیف میں اس سے زیادہ مزہ ہے. بولنے میں بہت مزہ ہے, لیکن خاموش رہنے میں اس سے زیادہ مزہ ہے. کھانے میں بہت مزہ ہے, لیکن بھوکے رہنے میں اس سے اور زیادہ مزہ ہے. تو یہ 4 لین ہائی وے ہے, اب کتنا تیز دوڑ سکو گے تمہارا کام ہوگا, ڈیپینڈ کرے گا تمہارے اوپر. کیا آپ کیا سوچتے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں یا زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لے کر کے آنی ہے؟ آپ میں انقلاب نہیں آئے گا تو پھر قوم میں کیسے انقلاب آئے گا؟ انقلاب آئے گا تو تعمیر ملت ہوگی. اور سنیے, یہ دنیا نہیں ہے, یہ آپ کا دین ہے, یہ آپ کی آخرت ہے, یہ آپ کی موت ہے. یہ خدا کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ہے یہ آپ کے لیے. یہ دنیا نہیں ہے جو آپ انگلش سیکھ رہے ہیں, زبان سیکھ رہے ہیں, آپ کو تربیت کی کوشش کری جا رہی ہے. یہ آخرت ہی کے لیے, دنیا کے لیے کچھ نہیں. البتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بدلے میں عزت ضرور عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ. شاعر نے کہا, کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. میں کہتا ہوں منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے. اللہ میاں انتظار میں بیٹھے ہیں, ان کا دروازہ بند نہیں, کھلا ہوا ہے. وہ آپ کے انتظار میں ہے. تبھی تو فرمایا کہ تم 1 قدم چلو گے تو میں 10 قدم چلوں گا. تم 1 قدم چلو گے تو میں 10 قدم چلوں گا. آپ کو 1 قدم چلنا ہے بس, پھر تو وہ آپ کو اپنی رحمت. ایک باتیں کتنی قیمتی بتائی ہے. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو, میرے اپنے لوگوں کو برا لگے گا کہ ہم لوگ کتنے بیدار ہیں قوم کے پرتی, یعنی کہ قوم کے مستقبل کے لیے اور قوم کے ہمدردی کے لیے ہم لوگ کتنے فکر مند ہیں. بالخصوص میرا اسٹاف, یعنی کہ ہمارے علماء, ہم سب تو نہیں الحمدللہ, بہت سارے علماء بڑے بڑے فکر مند ہیں, بڑی کڑھن دلوں کے اندر لیے ہوئے ہیں, قوم کی ہر وقت تڑپ رہے ہیں کڑھن کو لے کر کے. بہت سارے ہمارے اکابرین, بہت سارے ہمارے محدثین, بہت سارے ہمارے علماء ائمہ ہمارے اس چیز کو لے کر کے بڑے پریشان ہیں, اور ان کے اندر ایک کوڑھن ہے, ایک درد ہے قوم کا, ملت کا, ملک کا اور ایمان کا, ان تمام چیزوں کا. ہمارے جو مسائل ہیں ان کے کوڑھن اور ان کا درد اور ان کا دکھ, ان کا احساس ان کے دلوں میں ہے. لیکن پوری قوم میری ججمنٹ کرنے لگی. انہوں نے یہ کہا تو اچھا اس لیے کہا ہوگا, انہوں نے یہ کیا تو اچھا اس لیے کیا ہوگا. نو, آپ نہیں جانتے, اللہ میاں جانتا ہے. آپ اللہ میاں بن رہے ہیں, بن سکتا ہے کوئی؟ پھر کیسے جج کر سکتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھ کر بھی جج نہیں کیا جا سکتا. کئی مرتبہ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے.
क्योंकि दिल का मामला तो अल्लाह ही के हाथ में है बस. Please like and subscribe your channel Nidai Kamal.